ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کس طرح اپنے جذبات رکھے، دونوں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کا مسلمان پر حق کیا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کیسے برتاؤ کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اس بارے میں سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرے اور نہ ہی اسے ظالم کے حوالے کرے، نہ خود ظلم کرے نہ ظالم کے حوالے کرے۔ فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اور اس کی حاجت کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے ایک تکلیف دور کرتا ہے رب تبارک و تعالی قیامت کی تکلیف اس سے دور فرماتا ہے، اللہ قیامت کی تکلیف اس سے دور فرمائے گا۔ اور فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی کے عیب چھپائے گا اللہ پاک قیامت میں اس بندے کے عیب چھپائے گا۔ آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے عمل کا جائزہ لیں، اپنا کردار دیکھیں، کسی کی تھوڑی سی بات ملتی ہے تو کیسے ہم اس کو عام کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی بات پتہ چلے جناب فوراً سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹویٹر کے ذریعے اور اسی طرح انسٹاگرام اور پتہ نہیں کس کے ذریعے سے ہم دوسرے کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت رب دیتا ہے، ذلت بھی رب دیتا ہے۔ جب بندہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، کسی کی عزت کو داغدار کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے بھی ڈرنا چاہیے، اللہ بھی اس کی عزت کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، خاص طور پر رشتہ داروں کے معاملے میں بہت زیادہ انسان کو حساس ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی منافق کے مقابلے میں مسلمان کی حمایت کی، ایک طرف منافق آدمی ہے، بد مذہب ہے، ایک طرف مسلمان ہے، جس نے منافق کے مقابلے میں مسلمان کی حمایت کی تو اللہ پاک قیامت کے دن ایک فرشتہ اس بندے کی حمایت میں مقرر کرے گا، جو فرشتہ اس بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کروائے گا۔ اور فرمایا جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی وجہ سے اس پر الزام لگائے، جھوٹا الزام لگاتا ہے، حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، جھوٹا الزام لگاتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ عذاب پہلے پائے گا، پہلے عذاب ہوگا، پھر دوبارہ اس کا معاملہ آگے چلے گا۔ تو اس لیے کسی پر الزام لگا دینا، کسی کی عزت کو خراب کر دینا، ایسے ہی الزام لگا دینا یہ چوری کی ہے اس نے، جیسے گھروں کے اندر نارمل چیزیں ہوتی ہیں کہ چھوٹی سی بات ہوئی بہو پر الزام لگا دیا جاتا ہے، بہو نے میرے بچے کو خراب کر دیا، یہ چوری کی ہے تو بہو نے کی ہے، اور اگر بہو کا پلڑا بھاری ہے تو ساس کی شامت آ جاتی ہے، اگر دونوں آپس میں ملی ہوتی ہیں تو بیٹے کی اور بیٹیوں کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی پر بھی الزام لگانے میں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔